حدیث نمبر 640۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ جاری فرمایا کہ جسے بارش یا چشمے کے پانی نے سیراب کیا ہو، یا عصری یعنی رطوبت والی زمین ہو جسے پانی دینے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جسے ڈول سے سیراب کیا جاتا ہو اس میں 10ویں کا آدھا یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 642۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور کا زخم رائگاں ہے یعنی معاف ہے، کان رائگاں ہیں اور کنواں رائگاں ہے، اور رکاز دفینے میں سے 5واں حصہ دیا جائے گا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 645۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، صحیح ڈھنگ سے صدقہ وصول کرنے والا اللہ کی راہ میں لڑنے والے غازی کی طرح ہے، جب تک کہ وہ اپنے گھر لوٹ نہ آئے۔ امام ترمذی کہتے ہیں رافع بن خدیج کی حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 655۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کے پھلوں میں جو اس نے خریدے تھے کسی آفت کی وجہ سے جو اسے لاحق ہوئی نقصان ہو گیا اور اس پر قرض زیادہ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے صدقہ دو۔ چنانچہ لوگوں نے اسے صدقہ دیا مگر وہ اس کے قرض کی مقدار کو نہ پہنچا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا جتنا مل رہا ہے لے لو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کچھ نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو سعید کی حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 657۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مخزوم کے ایک شخص کو صدقے کی وصولی پر بھیجا، تو اس نے ابو رافع سے کہا تم میرے ساتھ چلو تاکہ تم بھی اس میں سے حصہ پا سکو، مگر انہوں نے کہا نہیں، یہاں تک کہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں۔ چنانچہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھا تو آپ نے فرمایا ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں، اور قوم کے موالی بھی قوم ہی میں سے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 661۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی کسی پاکیزہ چیز کا صدقہ کیا اور اللہ پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے تو رحمان اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، اگرچہ وہ ایک کھجور ہی ہو۔ یہ مال صدقہ رحمان کی ہتھیلی میں بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بڑا ہو جاتا ہے، جیسا کہ تم میں سے ایک اپنے گھوڑے کے بچے یا گائے کے بچے کو پالتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 667۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک عورت نے آپ کے پاس آ کر کہا اللہ کے رسول، میں نے اپنی ماں کو ایک لونڈی صدقے میں دی تھی، اب وہ مر گئی تو اس لونڈی کو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہیں ثواب بھی مل گیا اور میراث نے اسے تمہیں لوٹا بھی دیا۔ اس نے پوچھا اللہ کے رسول، میری ماں پر ایک ماہ کے روزے فرض تھے، کہ میں حدیث نمبر 667۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک عورت نے آپ کے پاس آ کر کہا اللہ کے رسول، میں نے اپنی ماں کو ایک لونڈی صدقے میں دی تھی، اب وہ مر گئی تو اس لونڈی کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہیں ثواب بھی مل گیا اور میراث نے اسے تمہیں لوٹا بھی دیا۔ اس نے پوچھا اللہ کے رسول، میری ماں پر ایک ماہ کے روزے فرض تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا
تو ان کی طرف سے روزے رکھ لیں۔ اس نے پوچھا، اللہ کے رسول، انہوں نے کبھی حج نہیں کیا، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ان کی طرف سے حج کر لیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 668۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو ایک گھوڑا اللہ کی راہ میں دیا، پھر دیکھا کہ وہ گھوڑا بیچا جا رہا ہے تو اسے خریدنا چاہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا صدقہ واپس نہ لو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔